بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی فضیلتیں ہم نے سنی اور ان پر عمل کرنے کے مواقع بھی سن لیے۔ مواقع کا تکملہ یہ ہے کہ جس طرح فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، فلق، ناس پڑھ کر کے اپنے بدن پر دم کریں اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، اسی طرح اور ایک مسنون عمل ہے جمعے کی نماز پڑھ کر کے اسی جگہ پر بیٹھ کر 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیں تو ایک ہفتے کے لیے امن و امان نصیب ہوتا ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے۔ یہ حدیث الاتقان فی علوم القرآن میں ہے اور نور الایضاح کی شرح مراق الفلاح کا حاشیہ طحطاوی، ان تینوں کا مجموعہ والا جو نسخہ ملتا ہے اس میں ہے مراق الفلاح میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھ کر کے یہ عمل پابندی کے ساتھ کرتے تھے۔ فارغ ہونے کے بعد پھر سنت پڑھتے تھے۔ یہاں پر اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ معوذتین اور دوسرے وظائف اور اوراد مسنونہ عمل جب ہم کریں گے تو سنت مؤکدہ جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ نمازیں ہیں ان نمازوں سے پہلے عمل کریں گے یا بعد میں، یہ ایک سوال ہے۔ ان کا جامع جواب یہ ہے، یہ کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے۔ جن عملوں کے بارے میں حدیث کی عبارت میں ہے دبورہ صلاتن یا دبورہ کل صلاتن یا دبورہ صلوات الخمس، دبر کا لفظ ہے تو نماز کے فوراً بعد عمل کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر دبر کا لفظ نہیں ہے، صباحاً و مساءً ہے تو فوراً ادا کرنا ضروری نہیں ہے، سنتیں پڑھ کر بلکہ جگہ چھوڑ کر کے بھی اگر ادا کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ فائدہ الگ ہے، فضیلت الگ ہے۔ آپ جگہ چھوڑ کر کے کہیں بھی قرآنی آیتیں پڑھ لیں گے تو آخرت میں ثواب تو حاصل ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، مگر دنیا میں جس فائدے کا تذکرہ حدیث میں ہے اس فائدہ کو حاصل کرنے کے لیے حدیث کی شرط کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر دبر کا لفظ ہے تو نماز کے فوراً بعد اس عمل کو کرنا چاہیے، پھر سنت پڑھنی چاہیے۔ دبر کا لفظ نہیں ہے، صباحاً مساءً ہے تو سنتیں پڑھ کر جگہ چھوڑ کر کے بھی پڑھ لیں گے تو دنیاوی فائدہ بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے، اور علامہ شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگرچہ نور الایضاح کے حاشیہ میں نماز کے اوراد و وظائف کے سلسلے میں علامہ ابن حمام علیہ الرحمہ کا جو قول ہے وہ قول بہت ہی مجمل ہے، اس کی تفصیل میں نے کر دی، اگر پسند ہو تو عمل کریں ورنہ تجربہ آپ کو بتا دے گا انشاءاللہ۔ اخلاص، فلق، ناس پڑھنے کے جو فوائد ہیں: شریر جنات سے حفاظت۔ شریر جنات سے حفاظت کے لیے اور ایک زبردست عمل ہے جس عمل کی دلیل حدیثوں میں ہے، الاتقان فی علوم القرآن میں ہے، جلد نمبر 2 393۔ مسند امام احمد کے حوالے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء اعرابی فقال یا نبی اللہ ان لی اخا به وجع قال وما وجعه قال به لمم قال فأتنی به فوضعه بين يديه فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة
وہاتین الآیاتین وآیت الکرسی وثلاث آیات من آخر سورۃ البقرہ و آیت من آل عمران شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو وآیت من الاعراف ان ربکم اللہ وآخر سورۃ المؤمنون فتعالی اللہ الملک الحق وآیت من سورۃ الجن وانہ تعالی جد ربنا وعشر آیات من اول الصافات وثلاث آیات من آخر سورۃ الحشر وقل هو اللہ احد والمعوذتین فقام الرجل کأنہ لم یشکو قط۔ ان آیتوں کا مجموعہ منزل کے نام سے مشہور ہے، اور الحمدللہ ہمارے ملک میں منزل کے نام سے اردو ترجمہ کے ساتھ یہ رسالہ موجود ہے اور دستیاب ہے۔ جہاں پر شریر جنات کی شرارت کا سلسلہ ہو، وہاں پر صبح کو ایک مرتبہ بآواز اور شام کو بھی ایک مرتبہ آواز کے ساتھ پڑھ لینے سے وہاں سے شریر جنات بھاگ جاتے ہیں۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے، یہ تجارب الصالحین نہیں ہے۔ البتہ ہمارے ملک میں منزل کے نام سے ان آیتوں کا جو مجموعہ ہے چھپا ہوا، ان میں کئی آیتوں کا اضافہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ تو قرآنی آیتیں ہیں، جیسا یا معشر الجن والانس ہے، اور بھی 2-3 آیتوں کا اضافہ ہے، تو قرآنی آیتوں کا پڑھ لینا یہ اس سے خیر و برکت ہی میں اضافہ ہوگا، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ یہ منزل کے نام سے مشہور ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس کو بعض حضرات یہ مشائخ طریقت کا عمل یا ان کا وظیفہ سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں، حدیثوں سے ثابت ہے اور ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور جن حاصل کرنے کے سلسلے میں بڑے مفتی صاحب حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میں موجود تھا، اور بڑی مجلس تھی کلکتے میں، اس مجلس میں تشریف فرما تھے، اور لوگوں نے پرچہ دیا کہ جن حاصل کرنے کا مسئلہ کیسا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ جن حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جن کا اثر کسی بیمار پر ہو تو اس اثر کو دور کرتے ہیں، مختلف تعویذ گنڈے اور کیا کیا کرتے ہیں۔ تو بڑے مفتی صاحب نے فرمایا یہ شریعت سے باہر کی چیز ہے، اور ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جن کو حاصل کرتے ہی ہیں، اور اگر کر بھی لیں تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جن حاصل کرنے کا طریقہ کسی کو سکھایا بھی نہیں، بلکہ قرآنی عمل سکھا دیا ہے۔ قرآنی عمل میں آخرت میں بھی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ انشاءاللہ سنت کے مطابق قرآنی عمل ہی پر اکتفا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔